ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ المؤمنین کی آیت تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ وارث بنیں گے. کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیوں، وارث کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی چیز اپنے کو مل جانا، کسی کی وراثت کا مالک بن جانا، اس کو وارث کہتے ہیں. تو اللہ نے جنت کو وارث کیوں بتایا؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی کی دو منزلیں ہیں. ایک منزل جنت میں ہے اور ایک منزل دوزخ میں ہے. جب کوئی کافر مر جاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے تو جنت والے اس کی جنت کے منزل کے وارث ہو جاتے ہیں. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں، اولئک هم الوارثون. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک تجربے کی بات ہے کہ دوسرے کی زمین، کسی دوسرے کا مال جب وراثت میں آ جاتا ہے تو آدمی کو ایک عجیب سی خوشی ہوتی. تو اللہ رب العزت جنت کے اندر یہ خوشی بھی آپ کو عطا فرمائیں گے کہ جو کافروں کے لیے جنت میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی تھی، اس کا وارث اللہ آپ کو عطا فرما دیں گے. اور جنت میں کیسی خوشی ہوگی؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ اللہ رب العزت ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے ہم سب کو آزاد فرما دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سب جنت میں چلے جائیں گے، سب اپنی اپنی جنتوں میں مشغول ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے مزوں میں ملوث ہو جائیں گے، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا. اللہ اس کو حکم فرمائیں گے، فرشتہ اعلان کر. وہ فرشتہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا اور سب جنتی عورتیں اور مرد اس کو اس طرح سے سنیں گے جیسے یہ ہمارے قریب سے آواز لگا رہا ہے. وہ کہے گا کہ اے جنتیوں، تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا ہے اللہ نے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں موت آئے گی. اور تمہارے لیے یہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ نعمتوں میں ہی رہو گے، کبھی خستہ حال نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں، حضرت ابو تمیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، جب کہ آپ بصرہ کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت والوں کے پاس ایک فرشتہ روانہ کریں گے. وہ فرشتہ پوچھے گا، اے جنت والوں، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا اس کو پورا کیا ہے یا نہیں پورا کیا ہے؟ تو سارے جنتی مرد عورت غور کریں گے. ہاں،
پھر دیکھیں گے، زیوروں کو دیکھیں گے، پوشاکوں کو دیکھیں گے، نہروں کو دیکھیں گے اور پاکیزہ بیویوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہمارے لیے پورا فرما دیا، کوئی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، جتنے بھی وعدے اللہ نے قرآن میں کیے تھے سارے کے سارے پورے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، وہ فرشتہ کہے گا کہ نہیں، ابھی ایک چیز اور باقی ہے، ابھی ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، یہ سورہ یونس کی 26ویں آیت ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے الحسنہ یعنی جنت، الحسنہ یعنی جنت، اور زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیکھنا۔ الذین للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ فرشتہ کہے گا کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے لیکن ابھی ایک بہت بڑی نعمت باقی ہے اور وہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، چلو اللہ کا دیدار کرو۔ تو سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کا دیدار کر کے جنت کی جتنی نعمتیں ملی تھی، ان کی حوریں، ان کی بیویاں، وہ شراباً طہورا، اور وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ ساری خوشیاں، وہ ساری چیزیں سب بھول جائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے چہرے پر نظر پڑے گی وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ ساری جنت کو بھول جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو تم نے میرا دیدار کر لیا، اب جاؤ اپنی جنت میں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ابھی تھوڑا سا اور کرا دیں، ابھی تھوڑا سا اور کریں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، تم جمعہ کے دن آ جایا کرو اور میرا دیدار کر لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ جنت ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی یوں ہی برباد نہ کرو، بلکہ ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کے محل ہمیشہ رہیں گے، جس کی خوشیاں ہمیشہ باقی رہے گی، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ، کوئی ٹینشن وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔